ویسے ہمارے لیے اعزاز ہے، عظیم بھائی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، ان کی طبیعت خراب تھی تو ہم نے 2-1 ہفتے انتظار بھی کیا۔ اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے ہی، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے سینئر ہیں جنہوں نے زندگی گزار دی ہے اس شعبے میں، تو ان سے ہم کچھ سیکھیں، ان کی جو یادیں ہیں وہ تازہ کریں، وہ اپنے تجربات جو ہیں، ان کے مشاہدات ہیں، اور اب جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے وہ ہمیں گائیڈ کریں۔ سلسلے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہماری ینگ لاٹ ہے اس کو بھی ہم کوئی میسیج دیں، کوئی پیغام دیں کہ وہ سینئر سے کچھ سیکھیں، انہوں نے کس طرح صحافت کی ہے، کس طرح سے جو مشکلات میں بھی، چیلنجز میں بھی کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ قائم بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آج کی طرح بس تھوڑا سا کوئی ایشو ہوا ہے تو لوگوں نے یا تو شعبے بدل لیے ہیں، یا وہ صحافت کے اندر رہتے ہوئے کہ انہوں نے جو ہے نا کچھ ایسے سلسلے شروع کر دیے ہیں کہ جو ہمارے لیے کہیں ندامت کا باعث بھی ہیں۔ یہ اس پروگرام کا اصل مقصد ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، مزید بھی ہم اپنے سینئر سے گزارش کریں گے، اور اس پروگرام میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ آپس میں مشاورت سے ہم جو ہے نا وہ ایک بناتے ہیں، دوست سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اکراس دی بورڈ یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، جو سینئرز ہیں ظاہر وہ تو سب کے ہمارے سینئرز ہیں۔ تو آج ہمیں عظیم قریشی صاحب نے وقت دیا ہے، ان کا چونکہ بہت تجربہ ہے، پرانے دور کے اخبار کے جن کے نام اگر آپ کو میں کہوں کہ مجھے آ بھی نہیں رہے تو یہ بھی سچ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بھول گئے نا، ہم نے صرف کتابوں میں پڑھے، یہ امروز ہے، مشرق ہے، کوئی قرآن ہے، یہ کتابوں میں پڑھے، وہ اب ہسٹری بن گئے۔ تو یہ ویسے تو کوئی کوشش تو رہی ہے، لیکن یہاں ہمارے کو سسٹم نہیں کہ اس کی ہم کوئی ڈاکومنٹری بنا لیا کریں، یا ایک آسان حل ہے، میں ویسے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک یوٹیوب بنا لیں، آسان سا کام ہے، اس طرح کے پروگرام جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ لائیو چلے، وہ پھر جو نہیں بھی آتے تو چلے، ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اس پہ کام کرتے ہیں، جلدی کام کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا کوئی فارمیٹ ایسا نہیں ہے کہ فلان پہلے یہ خطاب کریں گے، فلان یہ کریں گے، یہ اوپن فورم ہوتا ہے، اس میں ہر بندہ مہمان کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنی کوئی تجربہ، کوئی یاد وہ تازہ کر سکتا ہے، اور زیادہ کچھ ہوتی ہے کہ پہلے سینئر جو ہے نا وہ بات کر لیں تاکہ اس کے بعد سلسلہ پھر چلے اور وہ مختصر ہو، تاکہ ہم اصل جو مہمان جو ہیں ان سے اصل میں ہم نے جو بات سننی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ تو میں سب سے پہلے تحصیل صاحب سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس پروگرام میں ویسے بھی، اور جو یہ سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے میں بھی تحصیل صاحب نے مجھے بہت تحریک دی ہے، ویسے بھی تحریکی آدمی ہیں، تو انہوں نے کافی جو ہے نا وہ پش کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے کام، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالمجید صادق صاحب، سیکرٹری لاہور پریس کلب، اور آج کے مہمان محترم عظیم قریشی صاحب اور ہمارے سب دوستوں، تو السلام علیکم۔ پریس کلب کے جو 3000 ممبرز ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جنہیں ہم بچے کہتے ہیں، یعنی 25 سال سے ذرا نیچے یا اس قریب کے وہ بچے، کچھ نوجوان ہوتے ہیں، کچھ میری طرح بوڑھے ہوتے ہیں، اور کچھ عظیم قریشی صاحب جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو کے دوبارہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں، دوبارہ جوان ہو رہے ہیں۔ عظیم قریشی صاحب پر سچی بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بہت چھوٹا ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری بدقسمتی وہی ہے جس کا سیکرٹری صاحب نے اظہار کیا ہے کہ نئی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اخبارات تھے اور یہ اخبار نویس بھی تھے۔ بڑا آدمی ہے۔ میں ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی کی کلاس پڑھا کے باہر نکلا، میں نے بھی خود پہلی دفعہ دیکھا تھا، باہر نکل کے میں نے دیکھا اس پہ لکھا تھا آغا شورش کاشمیری لیکچر تھیٹر۔ میں دوبارہ کلاس میں آ گیا، کلاس ابھی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا یار ان کو جانتے ہو آغا شورش کاشمیری کون ہے؟ میں لیکن نہیں جانتے، میں نے کہا سامنے ابوالکلام آزاد لیکچر تھیٹر ہے، ان کو جانتے ہیں کہ ان کو بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے آگے ایک مولانا ظفر علی خان، ان کو جانتے کہ ان کا تھوڑا سا نام سنا تو شاعر وائف تھے۔ تو میں نے کہا ایک بورڈ یہاں نوم چومسکی لیبارٹری ہے، کمپیوٹر لیب ہے، ان کو کہتے ہیں ان کو تو بہت جانتے ہیں۔ میں نے کہا ایک اور نام ہے حامد سعید، ان کو جانتے ہیں کہ ان کو بھی جانتے ہیں۔
बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत, आप उनसे पूछे बॉलीवुड कौन है, फौरन बता देंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि मोहम्मद अली जौहर तो शायद फिर भी जाने पहचाने लोगों, मतलब अगर आप उससे पूछ लें कि दीवान सिंह मखदूम कौन थे, तो कहेंगे होएगा कुछ एक। ये हमारा बड़ा अलमिया है, लेकिन अब ये ऐसा अलमिया है जिसे मैं बर्दाश्त करता हूँ। ये वक्त के साथ साथ की बात, सच्ची बात ये है, कोई इसमें ये मसला नहीं है कि अगर नहीं सरसा आ जाए। अच्छा हो ये इधर आओ। अच्छा ये इधर आओ। थोड़े अंत करीब हो आओ जी, आओ। सर जी आओ ना, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, मैं इसको प्लीज कर प्लीज लांगा। प्लीज मैं इसको भी कर लांगा सर। सॉरी ये दोबारा वहीं से शुरू कर देते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो सेक्रेटरी साहब ने ये बात की थी जिसको मैंने भी नोट किया कि हमारे नई नस्ल को पुराने अखबार चैनल तो सही नहीं, पीटी होता था, उसके एंकर, उसके प्रोड्यूसर्स, उसके न्यूज़ कास्टर्स, उनके रिपोर्टर्स, उनका कोई पता नहीं है। मगर मसला अगर आप किसी बच्चे से, मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे से पूछ लें कि मसरुद्दीन कौन थे, मुझे नहीं पता हो। अगर वो मसरुद्दीन को जानते हैं तो किसको जानते हैं? वो जो एक मौसीकार थे उनको जानते होंगे। मसरुद्दीन न्यूज़ वाले को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अभी वो जो रिटायर हुए हमारे ताहिर साहब, रिपोर्टिंग में पूरा नाम पीटीवी के थे, कुछ और नाम, ताहिर भी देर में आ जाते थे। उन्होंने सारी जिंदगी रिपोर्टिंग की है, और रिपोर्टिंग भी उन्होंने इंटरनेशनल की है, हर सदर सेक्रेटरी के साथ बाहर गए। किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा कौन है, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया हो तो देख लिया हो, ये आदमी है। लेकिन इसलिए एक बार से प्रेस क्लब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप ये सिलसिला जारी रखते हैं कि इन जैसे बुजुर्गों को वाकई काबिल एहतराम, काबिल कदर लोग हैं, काबिल तकलीफ लोग हैं, कि उनके साथ आप प्रोग्राम करते हैं। अपनी ज़िंदगी के तफसीलात तो जनाब अजीम कुरैशी साहब भी बताएंगे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से साहसी कारनामे अंजाम दिए होंगे, बहुत से ज़ाती और निजी किस्म के भी कारनामे अंजाम दिए होंगे। कुछ वाक़यात काबिल फ़ख्र होंगे, कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जिनका जिक्र करते हुए ये खुद भी गुरेज करेंगे, कुछ शायद कोई काबिल शर्म वाक़यात भी हों शायद, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर काबिल फ़ख्र ही होंगे हमारे लिए। अगर ये उन वाक़यात का भी जिक्र करें तो उनमें भी हमारे लिए सीखने समझने का बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। अजीम कुरैशी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो इनको शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है, हमारी जो सहाफ़त थी जिसमें बहुत ख़ास तौर पे पाकिस्तान की या लाहौर की जो सहाफ़त थी, इसमें बड़े चेंज आते रहते हैं। कभी एक तबका और डोमिनेट कर जाता है, कभी दूसरा डोमिनेट कर जाता है, कभी कोई डोमिनेट कर जाता है। ये वो दौर था जब एडिटर का इंस्टीट्यूशन बहुत नुमाया था, वो बड़ा मैटर करता था, पूरे माशरे में उसकी बड़ी लोग देखा करते, लोग देखने के लिए। मुझे याद है कि मेरे सिंध के वज़ीर आते थे, वो कहते थे मैं अल्ताफ़ कुरैशी और अब्दुल कादिर हसन की शक्ल दिखा दो, ये मेयार था उनका। उस दौर में रिपोर्टर्स जो थे, चूँकि मार्केट में वो घूमते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी भी एक सेहत थी, और फोटोग्राफर्स की भी यही मामला था उनका। लेकिन सब एडिटर्स जो था बहुत एक दबाव और तबका था, वो 8 घंटे सर झुका के वो खबरें घसीटता रहता था, बाहर उसे कोई जानता नहीं था। जब वो फौत होता था तो खबर चल जाती थी कि वज़ीर आला पंजाब ने फ़लाँ आदमी के मरने के ताज़ीर का इज़हार किया। तो मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि मैं उस दिन छुट्टी का था, शाम को टीवी खोला तो उस पर चल रहा था कि मारूफ साफ़ी, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, जंग के थे, बहुत सीनियर आदमी थे, उनके इंतकाल में वज़ीर आला ने ताज़ीर का इज़हार किया नवाज शरीफ। तो मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी ये कौन से साफ़ी, मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। मैंने कहा हो सकता है 10-20 साल के बाद खबर चल रही हो कि मारूफ साफ़ी ताज़ीर उस वक्त इंतकाल कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछ रहे हो कि ये कौन सा साफ़ी। ये अलमिया है वक्त का। लेकिन मेरी इनसे तब मुलाकात हुई जब इन्होंने एक दबे हुए तबके को सब एडिटर्स का एक फोरम बनाया था। सब एडिटर्स फोरम था, ये एडिटर्स फोरम था, ये नाम पूरा है तो बताएंगे। उसके ये सदर मुंतखब हुए थे और मेरे ख्याल अकबर आलम साहब शायद उसके सेक्रेटरी हैं जहाँ तक मुझे। तो इन्होंने सब एडिटर्स को थोड़ा बहुत खड़ा किया, वो खड़े ही नहीं हुए, उनके अपने पैर नहीं थे बेचारे, क्या खड़ा होना था, लेकिन बात इन्होंने कोशिश की। ये तो इनका। दूसरा ये हुआ कि जब मेरा ख्याल है कि शायद ज़मींदार से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, या ज़मींदार में काम आपने नहीं, मैंने बता देंगे। अच्छा, लेकिन
इमरोज़ में इमरोज़ ऐसा अदारा था कि वो अभी हमारे भाई सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा तहरीकी, तो पहली दफ़ा ऐसा था, पहले हमें तहरीकी के साथ 2 गालियाँ भी पड़ती थी। ये पहली दफ़ा हुआ कि सब इन्होंने तहरीकी मुझे कहा है और आपने कोई गाली वाली नहीं दी। ये काम इल्मी की दाद है आपको। कि नहीं देती, दिल में देती होगी। और ये शुक्र है दिलों पे दिलों में इंसान नहीं जानते। वो एक क्लास हो रही थी, बड़े ज़हीन थे बच्चे, आप जैसे बैठे हुए थे, और एक मेरे जैसा सीधा सा टीचर था, तो उसने कहा यू ऑलवेज पुट द क्वेश्चंस एंड आई ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चन, टुडे आई हैव ए क्वेश्चन, वुड यू आंसर इट? एक लड़की खड़ी, उसने कहा सर बताएं, एनी क्वेश्चन, आई वुड आंसर इट। उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड परसेप्शन? लड़की ने कहा वेरी सिंपल सर। कैसे? उसने कहा सर दिस इज द वॉल, एवरीबडी नोज, इट्स अ टेबल, एवरीबडी नोज इट, इट्स a glass, it's a reality. You are the audience, everybody knows it. These are the realities. But sir, if you think that you are delivering the language and we are getting it, this is perception. This is your perception. कोई समझ नहीं आ रही। Anyhow, तो बारों इनसे वहाँ मुलाकात की, रोज़ ऐसे अखबार में काम करते थे, बाद में पाकिस्तान और दूसरे बहुत से अखबार में काम किया, और ये हकीकत ये है कि सर झुका के जो काम करने वाले लोग थे, इनकी भी ऐसी सुर्खियाँ होंगी जो अब्बास अतरफ साहब जैसी सुर्खियों के बराबर होंगी, लेकिन शायद उन्होंने कोई रिकॉर्ड ना रखा हो। तो ये इस हवाले से मैंने सब टाइम ज़्यादा ले लिया कि प्रेस क्लब मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया, फिर इसकी में गैप आने के बावजूद दोबारा शुरू कर दिया, और आज सदर साहब से बात हो रही थी कि कुछ और नए प्रोग्राम भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो ये साफ़ियों की इज़्ज़त अफजाई और इनके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमें कार्रवाई करती रहनी चाहिए। बाकी मामला कैंटीन, प्लॉट, ये सारे चलते रहते हैं। अदारे और अफराद जो हैं वो इनसे नहीं चलते, वो इस बात से चलते हैं कि आपने कितने बड़े नाम पैदा किए, आपने उनकी क्या इज़्ज़त की, या रेफरेंस ही कर दिया। तो बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब वज़ीर कुरैशी साहब को, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है साफत में, प्रेस क्लब के लिए इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, उसके मेंबर भी रहे, और बहुत अच्छे इन्होंने इंतखाबात भी कराए। तो अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान के साथ दे। हमारी दिली दुआएं इनके लिए हैं, और मेरा ख्याल है इनके लिए तालियां भी बजाती हैं। यार ऐसी तो थोड़ा सा कम करो यार, हिंदू क्या कहते हो यार सदर साहब तो जनाब शहबाज अनवर खान साहब। मैं वैसे बुनियादी तौर पर तो वज़ीर कुरैशी साहब को सुनने के लिए आया हूँ, और वैसे हमारे एक दोस्त थे इम्तियाज़ राशिद साहब, उनका कहना यह था कि मौलवी और उस्ताद इनके पास अगर माइक आ जाए तो वो जल्दी वापस नहीं जाते। बेशक माशाअल्लाह, तासीर उस्ताद चूँकि उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद जी, क्या बात है, बड़ी देर तक क्या बात है। अब आपके पास नहीं मैं तो चुप ना उस्ताद और मौलवी हूँ, मेरे लिए फटा दे। तो मैं बहरहाल आपका यानी और प्रेस क्लब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, ये काविश की। सीनियर सहाफ़ी हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर बड़े भाई हैं, साहब जैसे, ये हमारा सहाफ़त का असासा है, एसेट है हमारा, इनकी कदर की जानी चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है बिला शुबा बहुत अच्छा है, इससे बड़े पैमाने पर भी होता तो हम समझते हैं उनका शायान शान, उनकी शख्सियत, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, और कुरैशी साहब ने ख़ास तौर पर सहाफ़त में जो वक्त गुजारा वो बड़ा अहम था, क्रूशल था। उस दौर में इन्होंने मुख्तलिफ मौके पे जो अपना किरदार अदा किया, जर्नलिस्ट के तौर पर, रहनुमा के तौर पर सफ़े, वो हमारे लिए भी मुशर्रफ रहा है। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि शायद कुछ और दोस्त भी गुफ्तगू करें, तो फिर हमने कुरैशी साहब से उनके तजुर्बात के बारे में सुनना, रहनुमाई हासिल करनी है। असल बात सिर्फ ये है कि इस सिलसिले के प्रोग्राम आगे चलने चाहिए, और ये एक नशिस्त भी मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है, ऐसे प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनने चाहिए। चाहे आप जिस तरह यूट्यूब की बात की,
اور ڈاکومنٹری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آنے والے نسلوں کے لیے ہماری سفر میں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، انہیں آئندہ آنے کے لیے روڈ میپ ملے گا اور وہ آگے اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وہ چونکہ قریشی صاحب نے خود فرمایا تھا کہ ایسی جگہ پہ پروگرام کرنا ہے جہاں واش روم قریب ہو، ورنہ ہال میں پروگرام ہوتا ہے اور وہ ذرا قدرے بہتر ہونا تھا۔ پھر کل جب میسج ملا تو ہم تھوڑا سا ٹھنڈے ہو گئے کہ اب پھر جو اویلیبل ہوں گے تو اس تک ہی پھر یہ ہم پورا کر سکیں گے۔ اگر وہ انویٹیشن جس طرح ہم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم محنت ضرور کرتے ہیں اور کچھ بہتر بھی ہو جاتا ہے پروگرام، تو اس وجہ سے پھر یہ تھا کہ یہاں تو اتنے ہی ہم لوگ آتے ہیں۔ پرویز الطاف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سینئر لوگ ہیں جن کے بال سفید ہیں ان سے پہلے بات کروائی جائے، تو اب یادیں تو ہو گئے ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ۔ یہ سفید بال ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بڑھاپا نہ ہو، بزرگی آ جائے۔ کچھ لوگ نا بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگی نہیں آتی ان میں۔ الحمدللہ میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے میں گزرا ہے، اور یہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اجازت دی اپنے پاس بیٹھنے کی، اور مجھے ان کو سننے کی، ان کو سمجھنے کی وہ ساری باتیں آئیں سامنے کہ یہ کیا چیز ہیں، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بچپن سے دیکھ رہا ہوں ان کو، والد صاحب پاکستان ٹائم میں تھے، میں جب ان کو دیکھنے ملنے جاتا تھا تو یہ وہاں، یہ میرے والد کے مشابہ ہیں، وہ بھی اتنے دراز کا تھے، اس طرح وہ تھے۔ الحمدللہ ان کو اللہ میاں سلامت رکھے اور صحت سلامتی کے ساتھ تندرست رکھے۔ پھر یہ کہ ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب راجہ اورنگزیب صاحب، خدا ان کو غریب رحمت کرے، وہ ناصر صاحب، جناب اپنا زیدی صاحب، اور جناب خود بھی اس محفل میں، اور پھر ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ان کے ساتھ تھوڑے سے بے تکلف بھی ہو جائیں، ایک خاص آتا ادب کیا آتا، وہ بھی ان کی مہربانی تھی۔ تو وہ حج پہ ہم چلے گئے جی، اور راجہ صاحب بھی اسی سال حج پہ گئے تھے، راجہ اورنگزیب صاحب، اور میں بھی اسی سال ہی وہاں۔ تو راجہ صاحب کے ساتھ وہ فون کے اوپر بات ہوئی کہ آپ کس کیمپ میں کہ میں اس کیمپ میں، آپ دور، اچھا یار پھر ایسا ہے، وہ مدینے جب پہنچے کہ پھر ملاقات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہنچ گئے، ٹائم کیا ہوا کہ وہ باب جبریل کے سامنے عشاء ظہر کے بعد وہاں ملاقات ہوگی، تو وہاں پہنچ گئے، بیٹھ گئے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رہے کہ جب ہم اکٹھے یہاں بیٹھتے تھے نا کلب میں، تو کبھی کوئی بات کریں یار ایک ہی پکیا ہے، یہ تو کچھ صحیح نہیں پکیا، کچھ کریے ہوں کہ قریشی صاحب نے کہنا پھر گل سنو، اج باہروں نہ کچھ منگا لیے، اے ہوں جملہ ذہن چ رہے کہ باہروں نہ کچھ منگا لیے، تو کس طرح یاد آتے ہیں بزرگ، کس طرح وہ دوست جڑے نے یا مہربان کس طرح یاد آتے ہیں۔ اتنے سے مل گیا تو ایک کرسی انہوں نے پھڑ لی، کرسی میں پھڑ لی تو بہ گیا، تو رائے صاحب نے کہتے سناؤ پھر ہوں کی کریے، میں نے یاد ضرور دیکھا، تو ہوں میں یہ شرمندہ کہ میں انہوں نے کہا کہ اتنے ملیے، تو راجہ صاحب اس گل سے خیال کر کے میں انہوں کہا کہ اتنے ملیے، تو ہوں میزبان کون ہے؟ تو میزبان تو اسی جی گھر بیٹھے سن، سونا رب سی، تو اتنے انہیں جملہ کہا پھر گل سنو، قریشی صاحب نو یاد کریے اتنے، وہ کس طرح کہ باہر ہونا کچھ منگا لیے۔ اس مبارک موقع تے اس حج دے بعد جڑا سی اتنے پہنچے، تو اتنے جڑے انہوں نے یاد کرنا سی، تو میں سمجھنا میرا ایمان ہے کہ یہ سارے نال شامل سن اس لیے روحانی طور پہ، اور یہاں واسطے اسی اتنے دعا کی انہوں سے سلامتی واسطے، تندرستی واسطے، یہاں کو بہت سیکھا سی۔ تو باقی جڑی گفتگو کرن گے تو جیڑی کوئی گل نہ کرتی وہ پھر کیتا بھی جائے دوسرے تو تلنا ہی نا، پھر وہ تل لیں گے بعد سے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ دین محمد درستان۔ بسم اللہ۔ جناب صدر اعظم چودھری صاحب، محترم سیکرٹری صاحب، ساجد میر صاحب، تاثیر مصطفیٰ صاحب اور جناب عظیم قریشی صاحب، چند جملے کہنا چاہوں گا۔ میری پہلی ملاقات وہ الیکشن کے مواقع پر ہوتی رہتی تھی، لیکن جو خاص ملاقات تھی مجھے فضائل ہاشمی صاحب جو ہے وہاں ایک نیوز ایڈیٹر تھے روز میں، ان کی طرف سے فون آیا کہ مجھے آ جا جلدی، بندے کی ضرورت ہے۔
میں وہاں چلا گیا نوائب سے. اب جب گیا تو وہاں قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی. تو وہاں حیدر صاحب بیٹھے تھے, مجھے نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے, حیدر صاحب سے. تو انہوں نے بھی پوچھا, قریشی صاحب سے اسپیشلی ذکر ہوا. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا جی وہ فضیل ہاشمی صاحب نے بتایا تھا. کہنے لگا ایسے باندھ ہونے لگا اور نوائب کی ٹھیک ہے دے واسطے. میں نے ان کا مشورہ مانا, میں واپس چلا آیا. سب سے خوبصورت بات آج جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ قریشی صاحب کہاں تشریف فرما ہے, بالکل قائد اعظم کے. یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے. بہرحال ان سے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. کہ انٹرویو بھی ہم نے کیا تھا, شاید تنویر صاحب موجود ہیں, اس میں بھی انہوں نے بڑی خاصی ایسی باتیں کی تھیں جن کا ذکر ایک طویل محفل میں ضروری ہے. انہوں نے بہت سے شاگرد پیدا کیے, بہت خدمات انجام دی ہیں امروز کے لیے, اور امروز ایک تاریخی پیپر ہے. جب تک یہ لوگ وہاں کام کرتے رہے, اور ہمیں افسوس یہ ہوا کہ ہماری اس وقت کی قیادت, شاید کچھ دوستوں کو ناگوار گزرے, انہوں نے نااہلیت کا ثبوت دیا اور اس پریس ٹرسٹ کو بند کروایا. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج جو صحافی, ہزاروں صحافی دربدر ہو رہے ہیں, اس کی وجہ مین یہ ہے کہ پریس ٹرسٹ کے اخبارات ہماری قیادت کی نااہلی کی وجہ سے بند ہوئے. قریشی صاحب تو اس کے جب وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں, ان کا کیس بھی چلتا رہا, ہم اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہے. ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے, اور جو ٹرسٹ کا وہاں آفس ہے اسلام آباد میں, ان سے بھی رابطے رہے ہیں. ان کی جدوجہد جاری رہی. ہم لوگ بالکل برکر ہیں, ہم لوگ ظاہر برکر کے طور پہ کام کرتے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے. ان کی قیادت, ان کی رہنمائی ہمیں کم از کم میسر ہے, اور بڑی کام کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جو آج تک مجھے کم از کم پتہ نہیں تھا, اور میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا باقی دوستوں سے بھی, لیکن انشاءاللہ تفصیلی ملاقات میں کسی وقت. تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جی کہ یہ سلسلہ لاہور پریس کلب میں جاری ہے. سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ یہ جو نشستوں کا اہتمام ہے بڑا خوش آئند ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. صدر صاحب موجود ہیں تو عظیم صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور پھر ہم جو ہے وہ قریشی صاحب کو سنتے ہیں, اور بعد میں پھر جس نے بات بھی کرنی ہو, کچھ سوال بھی کرنا ہو, تو پھر ہم اس طرف آتے ہیں. جناب اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم قریشی صاحب کو مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور آج ٹائم نکالا. قریشی صاحب جس طرح باقی تمام دوستوں نے بات کی, میں اپنا ایکسپیرینس, میں نے ہمیشہ ان کو ایک باپ اور ایک بڑے بھائی کی طرح شفیق اور محبت کرنے والا انسان پایا, جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہماری رہنمائی کی. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چاہے ہمارے کلب کے معاملات ہوں, چاہے ذاتی معاملات ہوں, قریشی صاحب سے رہنمائی لیتے ہوئے کبھی کچھ جھجک محسوس نہیں ہوئی, اور اس سے یہی اپنائیت محسوس ہوئی جو انہوں نے ہمیں پیار دیا اور محبت دی. تو یہ ہمارا احساس ہے, اور خوشی ہوتی ہے جب قریشی صاحب یا تسیر مصطفیٰ صاحب یا ہمارے سینئر جتنے بھی ہیں جب تشریف لاتے ہیں تو دل کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے کہ یہ لوگ آج بھی اسی طرح, حالانکہ قریشی صاحب کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے, اس کے باوجود وہ ٹائم نکالتے ہیں, کلب آتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ. اور کبھی نہیں بھی آتے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے جو دوست ان کے منتظر ہوتے ہیں, جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, ان کو تشویش بھی ہوتی ہے کہ قریشی صاحب نہیں آئے یار, کچھ دن ہو گئے نظر نہیں آئے. تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, صحت سلامتی کے ساتھ, اور ہمارے باقی جتنے سینئر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے, کیونکہ بڑے بڑے خوبصورت ہمارے بڑے بھائی, ہمارے سینئرس